بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں پچھلی نشست سے ہم نے 26ویں رکوع کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اور ابھی آپ نے اس رکوع کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 216 کو سماعت فرمایا۔ آئیے اب اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا فرض لکھ دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناگوار ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام ہیں، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، اور ایک جہاد تو قرآن مجید کو اور دین کو سیکھنا سکھانا بھی ہے، اسے پھیلانا اور اس کی دعوت دینا ہے، اور ایک جہاد کی سب سے آخری شکل ہے جس کو قتال کہتے ہیں، کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے جو بغیر جنگ کے اور بغیر طاقت کے استعمال کے دور نہیں ہو سکتی، تو اللہ کے راستے میں جہاد اور جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، میدان جنگ میں اتر آنا، جہاد کی آخری اور تکمیلی شکل ہے جس کو قتال کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے بطور فرض کے لکھ دیے گئے۔ تو جس طرح سے ہمارے اور فرائض یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں، بالکل اسی طرح سے قتال بطور فرض ہم پر لکھ دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہماری تو اتنی بڑی آرمی موجود ہے، میدان جنگ میں اترنے کے لیے وہ کافی ہے، ہم کیوں جہاد کے لیے تیار ہوں؟ دراصل یہ دلیل غلط ہے۔ وہ اگر تیار ہیں اور ہم سے بہتر تیار ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قتال یعنی جنگ ہم سب پر اللہ کی طرف سے بطور فرض کے لکھ دی گئی ہے۔ ہمارا تیار ہونا، جنگی تربیت حاصل کرنا، ہر وقت مسلح رہنا اور اسی انتظار میں رہنا کہ کب بلاوا آ جائے، یہ ہم پر فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت یہ تھی کہ جب سوتے تو تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ جنگ کا لباس پہن کر سوتے تھے، اور اگر نیند کے عالم میں انہیں جہاد کا حکم دے دیا جاتا کہ چلو، تو ایسا نہیں کہ وہ اپنا سامان چنتے پھریں اور تلوار ڈھونڈتے پھریں کہ میں نے کہاں رکھی تھی، کس الماری میں رکھی تھی، بلکہ نیند میں بھی تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور جب حکم ہوتا تھا کہ چلو تو صرف چل کھڑے ہوتے تھے، انہیں کچھ اور نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی کہ گھر میں ایک پستول بھی نہیں ہے اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم جہاد کے لیے بھی کبھی نکلیں، تو یہ دین کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ دراصل ہمارے ساتھ بہت بڑی سازش کی گئی اور ہم بڑی بے وقوفی کے ساتھ اس سازش کے شکار ہوئے۔ برطانوی جب بر صغیر میں آئے تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ جہاد کرتے تھے، ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے پر پابندی لگا دو، اب کوئی شخص اپنے گھر میں اسلحہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر اسلحہ رکھنا بہت ضروری ہے تو پھر وہ ہم سے اس اسلحے کا لائسنس لے، اجازت لے۔ جسے انگریز بہادر چاہے گا صرف وہی گھر میں بندوق یا پستول رکھ سکتا ہے، اسلحہ اور اجازت صرف اس کو ملے گی جو انگریز بہادر کا پالتو ہوگا۔ یوں جہاد کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور پوری کی پوری قوم جو مجاہد تھی اس کو بھیڑ بکری بنا کر رکھ دیا کہ جو آئے اسے بھیڑ بکری کی طرح ذبح کر دے، اس کے سارے پنجے کاٹ دیے اور دانت توڑ دیے۔ آپ ایک شیر کے دانت توڑ دیں، اس کے پنجے کاٹ دیں، تو اس شیر اور ایک بھیڑ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہی حال ہمارا کر دیا گیا۔ اب قتال کی دو صورتیں ہیں۔ عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس فرض کو فوج پورا کر رہی ہے، تو یہ فرض ہم پر سے اٹھ گیا۔ مجاہدین کی ایک جماعت ہے، وہ لڑ رہی ہے،
ہم آرام سے بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں، یہ صرف اس عالم میں ہوگا جب جہاد فرض کفایہ ہو۔ جہاد اگر فرض کفایہ ہو تو آپ اس وقت تک جہاد میں نہیں جا سکتے جب تک والدین کی اجازت نہ لے لیں، جب تک کہ امیر آپ کو طلب نہ کر لے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو جب تک آپ کا قرض خواہ آپ کو اجازت نہ دے آپ جہاد پر نہیں جا سکتے۔ یہ تو ہو گیا فرض کفایہ کی صورت میں۔ اب دوسری جو صورت ہے قتال کی یا جہاد کی، وہ ہے فرض عین۔ اگر قتال فرض عین ہو جائے تو بیوی کے لیے ضروری نہیں کہ اب وہ شوہر کی اجازت لے، بیٹیوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ والدین کی اجازت لیں کہ ہم جہاد پہ جائیں یا نہ جائیں۔ جب فرض عین ہو گیا اور امیر نے نکلنے کا حکم دے دیا کہ سب نکلو، اب کوئی شخص گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، اب گھر میں بیٹھنا کفر ہوگا۔ گھر میں بیٹھا شخص ایسا ہے کہ جیسے امت مسلمہ سے خارج ہو گیا۔ یہ اس صورت میں ہے جب جہاد فرض عین ہو جائے اور امیر کی طرف سے حکم آ جائے۔ سورہ توبہ میں 3 آدمیوں کا واقعہ ہے۔ وہ اہل ایمان میں سے تھے، مخلص تھے، اور وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ ان کا پورا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور 52 دنوں تک ان کی بیویوں تک نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ جہاد فرض عین ہے، لیکن اس چکر میں نہ رہیں کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے تو ہمیں تیاری کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ جہاد خواہ فرض کفایہ ہو خواہ فرض عین ہو، اس کی تیاری ہر حال میں فرض عین ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض علماء کو بھی اس سے غلطی ہو گئی کہ یہاں تو فرض کفایہ ہو گیا، اس لیے اب ہمیں اپنے ہاتھ اور پیر اور ٹانگیں توڑ دینی چاہیے، آئندہ کبھی لڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ نہیں، اگر کل جہاد فرض عین ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ لڑ رہا ہے، باقی کو رخصت ہے۔ فرض عین میں سب پر فرض ہو گیا، سب کو نکلنا پڑے گا۔ عورتیں تک تو میدان جہاد میں آئی ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جب خواتین میدان جنگ میں نکل کر آئیں تو باقی کیا رہا؟ تاریخ کا مطالعہ کریں، غزوہ احد میں کیا ہوا؟ تمام غزوات میں خواتین میدان جنگ میں آئی ہیں، غزوہ تبوک میں تمام خواتین گئی ہیں۔ تو جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر سب کو نکلنا پڑتا ہے، لیکن اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاد کل فرض عین ہو جائے، اس لیے اس کی تیاری کیے رکھنا، ہتھیار بند رہنا، ہر وقت مسلح رہنا، یہ ہر حال میں فرض عین ہے۔ یہ اسلحہ سے پاک معاشرہ قائم کرنا جہالت کی بات ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کڑوی لگے، لیکن یہ میری یا آپ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کتب علیکم القتال، کوئی اسلامی معاشرہ اسلحے سے پاک نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ صرف شریف لوگوں سے اسلحہ لے لیا جاتا ہے، ہر چور، ڈاکو، بدماش، ہر مجرم کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ اسلحے سے پاک معاشرے کا مطلب ہے آپ نے شریف آدمیوں کو نہتہ کر دیا تاکہ جس گھر میں چور ڈاکو گھس جائے اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ شرفا سے اسلحہ چھین لینا اسلامی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ 57 کروڑ عرب 77 لاکھ اسرائیلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 77 لاکھ اسرائیلیوں میں سب کے سب مسلح ہیں، ہر ایک کو فوجی اور جنگی تربیت حاصل ہے، ہر ایک مسلح ہے، ہر ایک سپاہی ہے۔ آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا؟ آپ 25 کروڑ سے زائد ہیں اور آپ کی کل فوج 14 لاکھ ہے، اور وہ اسرائیلی 77 لاکھ ہیں اور ان کی فوج تقریباً 10 لاکھ ہے۔ اب 10 لاکھ فوج کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسرائیل نے تو تورات پر عمل کیا، لیکن ہم بھی تو قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی دیکھ لیں، خطاب تو کوئی اور نہیں ہے، وہی تورات ہے جو انجیل بن گئی، اور وہی انجیل آگے چل کر قرآن بن گیا۔ یہ قرآن مجید ان ساری کتابوں کا جدید ایڈیشن ہے، انہوں نے عمل کر لیا۔ ہم ذرا جائیں اور اسرائیل کا 1 انچ حصہ لے کر دکھا دیں۔ کتنے آرام سے 1965 میں ہندوستان کی فوج چلی آئی، اس نے برکی بھی کراس کر لیا، BRB نہر بھی کراس کر لی، باٹا بھی کراس کر لیا۔ کیسے؟ اس لیے کہ ان سب علاقوں میں ایک آدمی بھی مسلح نہیں تھا۔ اگر برکی کے گاؤں کے لوگ مسلح ہوتے تو اتنے آرام سے تو وہ BRB تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ راستے میں اتنی آبادیاں ہیں، باٹا تک وہ آ گئے۔ پہلا مورچہ جو ہم نے قائم فرمایا وہ ایک بھوسے کا گڈھا تھا جہاں ہم بھاگ کر چھپ گئے، رائفل تان لی اور ان کا مقابلہ کیا۔ یہ کیا بات ہے؟
مسلمان یوں تو نہیں ہوا کرتے، مسلمانوں کا تو بچہ بچہ سپاہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حکم لکھ دیا گیا ہے، کتب علیکم القتال، جنگ تم پر فرض لکھ دی گئی ہے۔ اب اگر تم اسلحے کے لائسنس جاری کرتے ہو اور قوم کو نہتہ رکھتے ہو تو قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہو، تم قوم کو جہاد سے محروم کرتے ہو۔ جس طرح سے تعلیم فرض ہے اسی طرح سے فوجی تربیت بھی فرض ہے۔ فرمایا کہ شاید یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، یہ جنگ تمہیں بری اور ناگوار لگتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، فطرت لہو ترنگ ہے، غافل نہ جل ترنگ۔ فطرت تو لہو ترنگ ہے، وہ تو لہو میں حرکت مانگتی ہے، تم جل ترنگ بجانے سے فطرت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا علامہ اقبال نے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جرم ضعیفی سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے سے یہی تو کہا تھا کہ میرا پانی خراب کر رہے ہو۔ اس نے کہا حضور پانی تو آپ کی طرف سے میرے پاس آ رہا ہے، میں آپ کا پانی کیسے خراب کر سکتا ہوں؟ تو بھیڑیے نے کہا تم نے 6 ماہ پہلے بھی مجھ سے بدتمیزی کی تھی، آج پھر کر رہے ہو۔ بھیڑ کے بچے نے کہا حضور میری تو عمر ہی 4 ماہ ہے۔ بھیڑیے نے کہا تم میرے ساتھ کج بحثی کرتے ہو اور اسے پھاڑ کھایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جرم ضعیفی ہے۔ اب وہی کشمیر جو 65-70 سال سے سڑ رہا ہے اسے تو نظر انداز کر دیا، لیکن اقوام متحدہ نے انڈونیشیا میں ایسٹ ٹیمور کا مسئلہ 3 مہینے میں حل کر دیا کہ یہاں تمہیں الگ ملک بنانا پڑے گا، ریفرینڈم کروانا پڑے گا۔ کشمیر کیا ہے؟ یہ جرم ضعیفی ہے۔ فلسطین کیا ہے؟ یہ جرم ضعیفی ہے۔ یہ کوسووا، یہ چیچنیا، یہ کیا ہے؟ یہ جرم ضعیفی کے مظہر ہیں۔ آپ اگر دنیا کی مجاہد تحریکوں کو دنیا کا مسئلہ نمبر 2 قرار دیتے ہیں تو آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ قرآن تو قتال کو فرض قرار دے رہا ہے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مر گیا اور اس نے اللہ کے راستے میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کی اور دل ہی دل میں کسی جنگ میں شامل ہونے کا ارادہ بھی نہیں بنایا، وہ جاہلیت کی موت مر گیا، اسلام کی حالت میں نہیں مرا۔ بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں نفس کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ کب اچھا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ 3 بجے اٹھ بیٹھیں؟ یہ انتہائی گہری نیند کا وقت ہوتا ہے، نفس پر بہت شاک گزرتا ہے، اس وقت جاگ اٹھنا اس لیے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ گھوڑے کو لگام دینے والی بات ہے۔ بہت عجیب منظر ہوتا ہے جب گھوڑے کو سدایا جاتا ہے، اسے آپ لگام ڈالیں، لگام کا پابند بنائیں تو دیکھیں وہ کتنا تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ اس لگام کا پابند بنانے کے لیے اسے بھوکا بھی رکھنا پڑتا ہے، اسے مارنا بھی پڑتا ہے، لیکن گھوڑے کی قیمت اسی وقت بڑھتی ہے جب وہ لگام کا پابند ہو جائے۔ تو نفس پر بھی بہت سی چیزیں گراں گزرتی ہیں۔ اسی طرح سے دعوت دین کا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، وقت لگانے کا کام ہے، یہ قتال سے نچلے درجے کے کام ہے، لیکن نفس انہیں بھی گوارا نہیں کرتا۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں گراں گزرے، اور ایک چیز جو ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ جانتا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ آگے ایک طویل آیت نمبر 217 آ رہی ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور شر انگیزی فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے
اور پھر کافر ہی مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے لیے ایک مہم بھیجی۔ حرم کے مہینوں کے ختم ہونے میں ابھی 1-2 دن باقی تھے۔ ان کا راستے میں کفار سے جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے میں ایک آدمی بھی قتل ہو گیا اور وہ ان کا مال غنیمت بھی لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ اس پر قریش نے واویلا کر دیا کہ یہ دیکھیے، نبی صاحب کو جو اللہ کے نام پر دین اور ہدایت پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے ہاں تو حرمت اور عزت کے مہینوں میں بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، بھائی حرمت کے مہینوں میں تم نے لڑائی کی، لڑائی کے نتیجے میں تمہارا ایک آدمی مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا، آپ نے مال غنیمت بھی لوٹا دیا، جو آدمی قتل ہوا تھا اس کا بھی آپ نے بدلہ دے دیا۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی کے ان صحابہ سے تو بھول ہو گئی، بیچارے بھول گئے، انہیں یاد بھی نہ رہا کہ شہر حرام ابھی باقی ہے، ان سے ایک بھول ہو گئی۔ یہ سب اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر ہوا، اللہ کے نبی نے انہیں ڈانٹا، مسلمانوں نے بھی انہیں ڈانٹا، یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، جب سے اللہ کا دین آیا ہے تم نے ان کو مارنا شروع کیا ہے، تم نے انہیں قتل کیا، تم نے انہیں انگاروں پر لوٹایا، تم نے انہیں تپتی ریت پر لٹایا، ان پر پتھر رکھے۔ ایک ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی۔ تم نے اس سے پہلے انہیں 3.5 سال تک قید کر کے شیب ابی طالب میں محصور رکھا اور بائیکاٹ کیے رکھا۔ ان سب باتوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تم نے اللہ کے راستے سے انہیں روکا، تم نے مسجد حرام میں جانے سے انہیں روکا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تم نے اب تک ظلم برپا کیے رکھا، وہ بیچارے اپنا گھر بار، دکانیں، جائیدادیں، زمینیں، پیسہ سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آ گئے۔ مدینے تک میں تم نے انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، ایک پر ایک تم ان پر جنگ مسلط کرتے چلے گئے۔ اس کے بارے میں کبھی تم نے مسئلہ نہیں پوچھا۔ اب مسئلہ پوچھتے ہو، شور مچاتے ہو کہ شہر حرام میں قتل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں کہ ہاں، حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا بہت بری بات ہے، گناہ کی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے دین سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ روکنا اور مسجد حرام کے رہنے والوں کو ظلم کر کر کے مسجد حرام سے نکال دینا، اللہ کے ہاں یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ جو نادانی میں ایک آدھ قتل ہو گیا ہے، اس کے مقابلے میں وہ ظلم جو تم نے گزشتہ 15 سال سے برپا کیا ہوا ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بقول ایسے ہے جیسے وہ بڑے بڑے پیشواؤں کو کہتے تھے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو، یعنی انہیں چھوٹی چھوٹی خرابیاں تو بہت بڑی بڑی نظر آتی ہیں، اور جو تم نے آوے کا آوا برباد کر رکھا ہے، پورے کا پورا نظام تم نے طاغوت کی عبادت میں کھڑا کیا ہوا ہے، یہاں تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ حرمت کے کچھ مہینوں میں جنگ منع تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع کے زمانے میں بھی۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اس کے تحت یہ حرمت ختم ہو گئی۔ فرمایا، قاتل المشرکین کافہ، تمام مشرکین کے ساتھ جنگ جاری رکھو۔ اور ایک جگہ فرمایا، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تم جہاں کہیں بھی مشرکین کو پاؤ ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو۔ ان آیات کی روشنی میں حرمت کے مہینوں میں قتل اور قتال نہ کرنے کا تصور ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جنگ کرتے رہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہجرت کیا ہے؟ زندگی کا ایک رخ ہوتا ہے، اس کو بدل کر نیا رخ اختیار کر لینے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی رکھنے کو بھی ہجرت قرار دیا۔ ایک عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص داڑھی رکھ لے گویا اس نے ہجرت اختیار کر لی، کہ زندگی کا ایک رخ چھوڑ کر دوسرا رخ اختیار کر لیا۔
ہجرت کے معنی چھوڑنے کے ہیں۔ وہ سارے علائق جو انسان کو باندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ساری محبتیں چاہتے جو اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، اسے نکلنے نہیں دیتی، ان سب محبتوں چاہتوں ان سب علائق کو چھوڑ دینا اور ان سے اپنے آپ کو چھڑوا لینا ہی اصل ہجرت ہے۔ اس میں سب سے مشکل اپنا گھر چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس لیے وطن چھوڑنا جو ہے وہ ہجرت کی آخری شکل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہجرتیں ہوتی ہیں۔ کوئی شخص شراب کا رسیہ ہے اور 40 سال سے شراب پی رہا ہے، وہ اگر شراب نوشی چھوڑ دے تو یہ ہجرت ہے۔ ایک شخص رشوت لیے جا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس نے توبہ کر لی کہ اب میں حرام نہیں کھاؤں گا، تو یہ بھی ہجرت ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جنگ کی، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے صحیح امیدوار ہیں، اور ان کے لیے اللہ بے شک بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہاں تکمیل کرتے ہیں آج کی نشست کی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔